الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد معزز و محترم سامعین ناظرین، چند دن پہلے ہم نے قائد اہل سنت حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور حجت الاسلام فی الیوسف اسلام امام قاسم نانوتوی صدیقی رحمہ اللہ کے اقوال کے درمیان ایک رضاخانی کی طرف سے پیش کردہ تعارض کے مابین تطبیق اور توجیہ ذکر کی تھی، اور اس موقع پر ہم نے گزارش کی تھی کہ مولوی صاحب آپ صرف اور صرف یہ کام شہرت کے چسکے لینے کے لیے کر رہے ہیں، یہ جھمیلے اور یہ روگ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ظاہر جب آدمی میں حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے سو کرے۔ شہرت کا چسکا ایسا ہے کہ اس کے لیے آدمی نہ بدنامی کی پرواہ کرتا ہے نہ بے شرمی ان کاموں کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس رضاخانی نے ایک ناکام جواب دینے کی کوشش کی، اور جواب کیا ہے؟ بے سر و پا باتیں، نہ سر ہے نہ پیر۔ اس قدر یہ باولا ہو چکا ہے کہ کچھ اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا بولنا ہے۔ کبھی حضرت نانوتوی کو لاتا ہے، کبھی حضرت حنفی کو لاتا ہے، کبھی مفتی طارق مسعود صاحب کو لاتا ہے، کبھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کو لاتے ہیں، کبھی ارواح ثلاثہ کو لاتے ہیں، کبھی صراط مستقیم کو لاتے ہیں، کبھی تصرف کا ذکر کرتا ہے، کبھی کرامت کا ذکر کرتا ہے، کبھی استمداد کا ذکر کرتا ہے، کبھی ما فوق الاسباب، کبھی تشفع، کبھی استشفاء۔ کچھ بھی اس آدمی کے پلے نہیں ہے۔ ہم کہتے تھے، ہم نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے پاس کی بات نہیں ہو لے، ابھی اتنی جلدی آپ نے عقل سے فارغ نہیں ہونا، آپ نے اتنی جلدی اٹھ پٹانگ حرکتیں نہیں کرنی ہے، ابھی تو بات لمبی چلتی چلی جائے گی۔ بہرحال چونکہ موصوف تو فارغ آدمی معلوم ہوتے، میں مدرس آدمی ہوں، اور موصوف کی اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ کم سے کم یہ اپنے گھر کے حوالوں کو سمجھ سکے، ان کا جواب دے سکے، لہذا یہ میری طرف سے آخری اصولی جواب ہے۔ مولوی صاحب میں اگر جرت ہے اور رتی برابر حمیت اور غیرت ہے تو میرے سامنے ان موضوعات پر بیٹھے میرا بھی دعویٰ ہوگا، مولوی صاحب کا بھی دعویٰ ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اگر علمی میدان میں ناک نہ رگڑوائی نا تو میرا نام بدل دینا۔ باقی یہ اس طرح ریکارڈنگ کے لیے میں مدرس 3 برسوں میں تدریس کرتا ہوں، دیگر مسجد ہے، تصنیف و تالیف ہے۔ آئندہ کے بعد میرے شاگرد جواب دیں گے، وہ مہینے بعد جواب دے، 2 مہینے بعد جواب دے، مولوی صاحب جانے، میرے شاگرد جانے، میں آخری دفعہ اصولی جواب دینا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی طارق مسعود صاحب نے ہمیں مشرک کہا تھا تو میں نے اپنی ویڈیو میں یہ حوالہ پیش کیا، یہ حوالہ نہ۔ دنیا کا تمہیں خوف نہیں ہے، کم سے کم عوام کا خوف نہیں ہے، ناظرین کا خوف نہیں ہے۔ خدا کے بندو، مسلمان تو تم بھی اپنے آپ کو کہتے ہو نا، مرنے کا خوف تو تمہیں بھی ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی کا خوف تو تمہیں بھی ہوگا۔ میں نے جس ویڈیو کا جواب دیا، کوئی مائی کا لال رضاخانی اس کے اندر سوائے امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے ان اشعار کے اور رب نواز حنفی صاحب کی کٹے ہوئے کلپ کی کوئی اور بات بتا دے، کوئی اور حوالہ بتاتے میں ذمہ دار۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کہا، ارواح ثلاثہ میں کیا ہے، صراط مستقیم میں کیا ہے، جب اس پر بات ہوگی تو اس وقت دیکھیں گے۔ اس وقت امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کیا کہا اور حنفی صاحب نے کیا کیا، اس پر بات ہوگی۔ یہ اس طرح کی ہر بات کو بیچ میں گھسیڑ کر آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، یہ ہم عادی ہو چکے ہیں تمہارے دجل و فریب کو دیکھ دیکھ کر، پڑھ پڑھ کر، تجربے کر کر کے۔ اب ہم ان چکروں میں نہیں آنے والے، یہ جو نیا اس میدان میں ہے نا، اس کو ان چکروں میں پھنسانا۔ امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی جو توجیہ ہم نے پیش کی خود بریلیوں کے پیر نسل گولڑی سے، تو مولوی صاحب کہتے کہ جی امام قاسم نانوتوی کی اپنی کتابوں سے تعویل ثابت کرو۔ تو اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں باقاعدہ چیلنج، یہ چیلنج اس لیے میں دیتا ہوں کہ کوئی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، اللہ معاف کرے، ان کو غیرت دلانے کے لیے۔ یہ بے شرم ایسے ہیں کہ یار اس پر بھی ان کو غیرت نہیں آتی۔ میں چیلنج دیتا ہوں کہ اگر یہ اصول ہے تو امام نانوتوی رحمہ اللہ کی کتابوں سے یہ پیش کرے کہ وہ ما فوق الاسباب کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے مدد طلب کرنے کو روا سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حوالہ تو پیش کر، تیری مرضی کا فتویٰ میں لگاؤں گا، اور اگر نہیں تو کم سے کم آدمی ڈوب مر جانا چاہیے کہ جو اصول خود پیش کر رہے اس پر خود عمل نہیں کر سکتا۔ ایک بات ہے، تو پہلے تو یہ پیش کر۔ نمبر 2، یہ بھی تجھے چیلنج دیتا ہوں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی آدمی کی بات کی توجیہ اسی کی کتاب سے پیش کرنا ضروری ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟
پہلے تو ذرا یہ پیش کر، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں حوالوں کی طرف آتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. لیکن چلے ہم امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہی سے توجیہ پیش کر دیتے ہیں. تجھے دیکھو تو نے کیا امام نانوتوی کو پڑھا ہوا ہے. یہ امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی فیوز قاسمی ہے میرے پاس، جو کہ مقالات حجت الاسلام کی جلد 9 کے اندر ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 48 بنتا ہے قدیم ایڈیشن کا. اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو خیال باندھے مرشدوں کی نسبت یہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر دم ساتھ رہتے ہیں اور ہر دم آگاہ رہتے ہیں، یہ خدا ہی کی شان ہے. پہلی بات ظاہر ہے استمداد ما فوق الاسباب اسی نظریے سے کیا جائے گا نا کہ جس سے میں مدد طلب کروں، میرے ساتھ ہے، میری سن رہا ہے اور میری مدد بھی کر سکتا ہے. تو امام نانوتوی کہہ رہے کہ ہر دم ہر ایک کے ساتھ ہونا یہ خدا کی شان ہے. پیر کے بارے میں ایسا تصور مت رکھنا. اور آگے لکھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بہت مختصر ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہ سمجھنا چاہیے، ورنہ اسلام کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. یعنی حضور علیہ السلام کو اگر حاضر ناظر سمجھ کر آپ نے یہ درود شریف پڑھا تو اسلام نہیں بلکہ کفر ہوگا. تو دیکھیں یہاں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنے کو کفر کہہ رہے. تو جب ایک چیز کو وہ خود کفر کہہ رہے تو کسی کو حاضر ناظر اور ہر وقت ساتھ رہ کر پکار کیسے سکتے ہیں؟ آپ سوال کریں گے، کرنا چاہیے، بڑے خوش ہوں گے، جی یہ تو حاضر ناظر پر پیش کر دیا. آپ سوال کریں گے بات تو استمداد کی چل رہی ہے. امام نانوتوی رحمہ اللہ تو بقول ان اشعار کے اندر استمداد طلب کرے، وہ بھی بقول آپ کے ما فوق الاسباب کے اندر معاذ اللہ امام نانوتوی سے. اور ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا ایسی قطن وہ اس کو خود شرک اور کفر سمجھتے. تو آپ کہیں گے کہ انہوں نے تو حاضر ناظر کو شرک اور کفر کا، جبکہ بات تو استمداد کی ہو رہی ہے. تو آپ کے مذہب میں حاضر ناظر، علم غیب اور استمداد تینوں ایک ہی چیز ہے. اس پر میں 20 حوالے میرے دروس مناظرہ کے اندر بھی میں نے کچھ حوالے پیش کیے، 20 حوالے میں پیش کر سکتا ہوں. لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ اول جو حوالے پیش کروں وہ کتابیں آپ کے اب یہ فیوز قاسمی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس تو قصائد قاسمی بھی نہیں ہے. شکل اپنی دیکھ اور کہاں امام نانوتوی کے علوم کو دیکھ. مسئلہ ہے کہ فائدہ کوئی نہیں. اول تو آپ ان کتابوں کو تلاش کریں گے، پھر کہیں سے مل جائے تو آپ کو جواب نہیں آئے گا. ابھی بھی آپ نے جواب خود تیار نہیں کیا، ہمیں پتا ہے. صاحب البیتی ادرا بما ہماری زندگی ان کاموں میں گزر چکی ہے. پھر آپ ادھر ادھر منہ ماریں گے، بھائی اس کا کیا جواب ہوگا، اس کا کیا جواب ہوگا، اس کا کیا جواب ہوگا. اس لیے میں چند حوالوں پر اتفاق کروں گا. یہ میرے پاس کتاب ہے شان حبیب الرحمان، آپ کے مذہب کی کتاب ہے، آپ کے مفتی احمد یار، اس کا نام منظور اور جانوی تھا. انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے اس کو جو ہے نا مفتی احمد یار گجراتی اور نئی اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے نا. اس کا صفحہ نمبر اصل نام اس کا منظور تھا. یہ ساتھی یاد رکھ کر، اس کا نام اوجیانا کا تھا اور منظور تھا، اس کو مولوی منظور اوجیانوی کہنا چاہیے. یہ مفتی احمد یار گجراتی یہ پتہ نہیں کہاں سے ہو گیا. اچھا، یہ صفحہ نمبر 148 ہے شان حبیب الرحمان کا. آپ کے پاس یہ والا ایڈیشن نہیں ہوگا تو تلاش کر لینا خود ہی کہ آپ کے پاس جو ایڈیشن ہو تو اس میں کہوں گا. کہتے ہیں شاہد کا معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں اس توجیہ پر شاہدن کے معنی حضور علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا، علم غیب اور امداد بخوب بھی ثابت ہوئی. گویا ایک شاہد حاضر ناظر ہونے کے اندر امداد، کیونکہ شاہد آپ حاضر ناظر کے لیے پیش کرتے ہیں، تو اسی شاہد حاضر ناظر سے استمداد کا مسئلہ اور علم غیب کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا. جو حاضر ناظر ہوگا وہ علم غیب بھی رکھے گا، استمداد بھی کرے گا. تو معلوم ہوا کہ آپ کے مذہب کے اندر حاضر ناظر اور استمداد یہ دونوں ایک چیز، اور علم غیب یہ تینوں ایک چیز ہے. تو جب حاضر ناظر کو امام نانوتوی رحمہ اللہ نے کفر کہہ دیا، اسلام سے ہٹ کر اسلام کی ضد کہہ دیا، تو ما فوق الاسباب میں استمداد کو بھی وہ کفر سمجھیں. تو جس چیز کو خود کفر سمجھے وہ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہم نے انہی سے یہ توجیہ کہ وہ جو عقیدہ آپ ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں اسے وہ کفر سمجھتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے آپ کی کتاب اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت سے غوث اعظم کا معنی بیان کیا. آپ نے اس حوالے کو ہاتھ تک نہیں، اور یہ کتاب پہلے تو یہ کتاب تلاش کرو، آپ نے اس حوالے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور کہا جی وہ پیر نصیر تو یہ کہتا ہے. بھائی جو بھی کہ ہم یہ تھوڑی ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ پیر نصیر شیخ عبد القادر جیلانی وہ کیا کہتے ہیں یا ان کے بارے میں کیا اشعار لکھے ہو. اور اتنی طرح اندر عقل نہیں، وہ اشعار ہے بھی توسل پر اور تصرف پر، اور کس معنی پر ہے وہ معنی خود پیر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو مجھے چیلنج کر، میرے سامنے بیٹھ، پیر کے اشعار کی وضاحت میں خود اسی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ استمداد پر وہ محمول نہیں ہے جو شرک یا کفر استمداد. وہ تو ثابت نہیں کہ اسی کے رد لکھتا رہا، اس لیے تو سید اثر اس کو وہاں بھی کہتا تھا. تو یہ اس وقت بحث نہیں ہے. اس وقت بحث یہ ہے کہ غوث اعظم کا معنی پیر نصیر نے کیا بیان کیا، یہ بحث ہے.
اور تو نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا اور قیامت تک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے انشاءاللہ۔ غوث اعظم کا معنی پیر نصیر نے یہ کہا کہ غوث اعظم کا معنی مافوق الاسباب کے اندر اور جملہ امور کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کو مشکل کشا حاجت روا ماننا نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم کا معنی یہ ہے کہ جیسے انبیاء، صلحاء، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں اور لوگ کو صحیح دین بتلایا ہے، ہدایت پر بتلایا ہے، اس باب میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے شیخ عبد القادر جیلانی تھے، اسی معنی میں غوث اعظم ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ امام نانوتوی رحمہ اللہ نے اسی معنی میں غوث اعظم تسلیم کیا ہے۔ یہ قصائد قاسمیہ ہے، اسی معنی کے اندر قصائد قاسمیہ میں پہلے بھی اس پر توجیہ بیان کر چکا، دوبارہ کر دوں، مدد کر غوث اعظم بے کسو ہم سے غریبوں کی، چھڑائے غیر تیرے کون دست نفس سے شیطان سے، نفس سے شیطان سے ہمیں چھڑا، اس معنی میں ہماری مدد کر، ہدایت کے راستے پر ہمیں چلا، شیطان کے اغوا سے ہمیں بچا، شیطان کی گمراہی سے ہمیں بچا، اس معنی میں ان کو غوث اعظم اور مدد کے لیے پکارا۔ اور پیر نصیر گولڑی یہی لکھتا ہے کہ غوث اعظم کا معنی یہی ہے کہ شیطان کے اور نفس کی خواہشات سے، اغوائے شیطانی سے بچانے میں سب سے زیادہ مددگار اس دین کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے، اسی معنی میں غوث اعظم۔ اور یہ ایسا بیوقوف آدمی ہے یا ایسا دجل اور فریب کرنے والا آدمی ہے کہ کہتے ہیں کہ مافوق الاسباب میں یا مانگا نعوذ باللہ، کیا شیطان سے پناہ مانگنا معاذ اللہ یا شیطان کے اغوا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کی مدد طلب کرنا یہ مافوق الاسباب میں؟ تو تم جو پیروں کے پاس جاتے ہو، تم جو علماء کی صحبت اختیار کرنے کا کہتے ہو، تو یہ سارے کیا مافوق الاسباب ہے؟ اور اللہ کے بندے، مافوق الاسباب پر جب انسان قادر ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تکلیف میں لا یطاق ہے۔ انسان کو شیطان اور نفس کی خواہشات سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور بقول تمہارے چونکہ شیطان سے بچنا اور اغوائے شیطانی سے بچنا یہ مافوق الاسباب ہے، اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی سے یہاں مدد طلب کرنا، اس باب میں مافوق الاسباب مدد طلب کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان سے بچنا تو انسان مکلف ہے، اور مافوق الاسباب انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ تجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ تاثیر میں مذاہب کتنے، بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے، تو ما لا یطاق کا مکلف تو کر ہی نہیں سکتا اللہ، انسان کو کرتا ہی نہیں ہے، کر نہیں سکتا مطلب یہ کرتا نہیں ہے۔ یہ الگ اختلاف ہے کہ آیا عقلاً کر سکتے کہ نہیں کر سکتا، لیکن فعلاً معتزلہ کا بھی اس بات میں ہم سے اتفاق ہے کہ جس کی طاقت انسان کو نہیں ہے، جو انسان کے بس اور بس سے باہر ہے، اللہ اس کا مکلف نہیں کرتا۔ شرع قید اگر کبھی پڑھی ہو تو ذرا یہ بحث پڑھنا، پھر مجھ سے ذرا بحث کرنا، تو جب معاذ اللہ شیطان سے بچنا بقول تیرے مافوق الاسباب ہے، تو پھر تو انسان شیطان سے بچ ہی نہیں سکتا، تو ما لا یطاق کا مکلف پھر اللہ نے اس کو کیسے کر دیا؟ یہ ذرا مسئلہ حل کر۔ اور خدا کے بندے، نفس شیطانی سے پناہ مانگنے کے لیے شیخ عبد القادر نے کو پکارا، اور یہ مافوق الاسباب نہیں ہے، تو یہ تو اس کی اس بونگی کا جواب ہو گیا، اور اتنی سی بس بات تھی۔ اور اس نے میرے اس ویڈیو میں یا میری اس درس میں میرے کسی حوالے کو ہاتھ نہیں لگا۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ بالفرض تیرا والا معنی مان بھی لیا جائے تو اشعار، تمہارا مذہب ہے کہ اشعار کی بنیاد پر فتوی نہیں لگتے، تو اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جی اشعار کی بنیاد پر فتوی نہیں تو ناتخوانوں کو اسی چھوڑ دیں فلاں کو، یعنی جس آدمی کو الزامی اور تحقیقی، جدلی اور برہانی انداز کا پتہ نہ ہو، اس سے بندہ کوئی عقل سے فارغ، میں نے تیرے گھر کا حوالہ پیش کیا، یہ جا کے اپنے ابو سے پوچھ کہ تو جو یہ اصول نقل کر تو ہم کیا کریں، یہ ہم نے تمہارا حوالہ پیش کیا، اب اس پر کیا مفاسد لازم آتے ہیں، کیا محالات لازم آتے ہیں، یہ تو جانے اور تیرے حوالے والے جانے۔ میں نے یہ حوالہ پیش کیا کہ آپ کے مذہب کے اندر اشعار کی بنیاد پر کسی کے عقیدے پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی عجیب تیری جالت ہے کہ اشعار کی بنیاد پر عقیدے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کو کلم کلا اشعار پڑھنے دے، وہ اللہ کے بندے اشعار مت پڑھنے دو، لیکن ان اشعار سے ان کے عقیدے کا فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کم سے کم اپنی کتابوں کو سمجھ لو، پڑھنا الگ چیز ہوتا ہے، عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات زبان پر غیر شرعی چیز نکل جاتی ہوگی، بعض اوقات قلم سے غیر شرعی لفظ نکل جاتا ہوگا، لیکن وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ التزام کفر، لزوم کفر بھی کچھ ہے، کم سے کم باہر رائق تو نے پڑھی ہوتی تو وہاں تجھے ایک قاعدہ مل جاتا کہ بہت سے وہ کلمات جن پر کفر کے فتوے دیے گئے، میں ان کے قائل پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتا، لیکن بات تو یہ نہیں کہ باتیں میں اس کے سامنے کروں جو کم سے کم خلاصہ تو جانتا ہو، جس نے کم سے کم مالا بدہ مینو پڑھی ہو، کوئی ارشاد الصرف کبھی دیکھی بھی ہو، کوئی عقیدہ طحاوی شرح قائد، تو بہت بات کی باتیں۔ میں تو ایسے ایک میلادی سے اور تیجے 40ویں والے سے میں کیا بحث کروں گا، جیسے سر دیں گے سوائے میلاد کے اور تیجے 40ویں کے دلائل کی کچھ پڑھا ہی نہ، تو آپ کے حوالے سے بھی
کوئی تعارض نہیں ہے. ایک شخص غیر شرعی اشعار اگر پڑھ رہا تو اس کو روکیں گے. اس کے روکنے میں یہ حوالہ آڑ نہیں بنے گا. یہ حوالہ تب آڑ بنے گا جب آپ ان اشعار کو اس کا عقیدہ بنا کر پیش کریں گے. تو آپ کے مولوی کہتے ہیں اشعار سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. جب اشعار سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا تو آپ کیوں دجل و فریب کر رہے ہو اشعار سے ہمارا عقیدہ ثابت کر رہے ہیں؟ اب اس پر کیا لازم آ رہا ہے یہ تو جانا تیرا مولوی جانا. اتنا خدا کا خوف کر, اتنی حیا, جیسے میں نے تیری پوری ویڈیو پیش کی, حیا ہوتی میرا پورا قول پیش کرتا. جو میں بات کروں وہ بات پیش کر, جو حوالہ میں پیش کروں وہ حوالہ لوگوں کو دکھا کہ مولوی صاحب نے یہ حوالہ دیا, یہ میرے گھر کا ہے, میرے بڑوں کا اس کا یہ جواب. اپنی طرف سے ایک بات بنا کر اس پر لمبی چوڑی ویڈیوز بنا کر, تو میرے پاس تو فضول باتوں کے جوابات نہیں, نہ میں فضول باتوں میں الجھتا ہوں. یہاں تک بس ان کی بات تھی, اور میرے کسی بات کا انہوں نے ہاتھ تک میری کسی بات کو نہیں لگا. ادھر ادھر کی اناپ شناپ اس نے بکی ہے, میں ان اناپ شناپوں کے جواب کا پابند نہیں. البتہ بطور مثال چند اناپ بات پھر وہی آ جاتا ہوں کہ امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے وہاں جو غوث اعظم کا لفظ استعمال کیا وہ غوث اعظم ما فوق الاسباب کے معنی میں نہیں. یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام نانوتوی رحمہ اللہ کی کتابوں سے ثابت کرو اپنے اس اصول پر جو تم نے اصول گڑھا ہے کہ امام نانوتوی نے ما فوق الاسباب کے اندر یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بد مانگی. ایک. نمبر دو, امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے یہاں غوث اعظم کو اغوائے شیطانی اور نفس کے چالوں سے بچنے کے لیے ان کی مدد طلب کیے, اور اسی معنی میں غوث اعظم کا مطلب پیر رسول گولڑی ایال اور رسالہ کے اندر لکھتا ہے. پیر نے جو معنی لکھے اس معنی پر کوئی رد کر پیر کی کتابوں سے کہ جی میرا یہ مطلب, میرا یہ مقصود نہیں. ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ مت پیش کر کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ہماری بحث ہی نہیں ہے. ہماری بحث ہے کہ غوث اعظم کا معنی پیر نصیر نے کیا کیا, اس کا کہیں رد تردید کی ہو کہ میں نے معنی غلط کیا, یہ میری مراد ہے تو پیش کر. تو ہم نے اسی پیر نصیر نے اس معنی میں کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے میں اور شیطان سے بچانے میں بہت زیادہ مددگار ہوئے اس دین کے, اس معنی میں غوث اعظم ہے. اسی معنی میں حضرت امام نانوتوی رحمہ اللہ نے آپ کو غوث اعظم کا اور آپ سے مدد طلب کی. اب اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہاں غوث اعظم کو جو پکارا ما فوق الاسباب میں, تو وہ تو اغوائے شیطانی سے بچنے کے لیے کو غوث اعظم کہہ رہے ہیں. تو کیا اغوائے شیطانی سے اپنے آپ کو بچانا کرے ما فوق الاسباب پہ, تو اس سے تو بچتے پھر انسان کی طاقت میں نہیں رہے گا. تو ما لا یطاق کا پھر اللہ نے مکلف بنا دیا. اس اعتراض کا جواب بھی دے گا. باقی وہ جو اشعار کو عقیدہ بنا کر نہیں پیش کیا جا سکتا وہ میرا حوالہ نہیں تھا, وہ آپ کے گھر کا حوالہ تھا, اور اس کا میں نے جواب بھی دے دیا کہ اس کے معارضے میں جو آپ نے لایانی سوالات تھے کہ پھر نافخانوں کو ہم کھلا چھوڑ دیں, وہ آپ کو اپنے حوالے بھی سمجھ نہیں آتے. تو وہ حوالہ اس کی راہ میں آڑ نہیں ہے, اور وہ آپ اپنے مولوی کو جواب دیں. باقی جو انہوں نے لایانی اور اوٹ پٹانگ اور علم غلم باتیں کی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس اوٹ پٹانگ بات کا جواب پہلے دوں. مولوی صاحب نے کہا جی بدعتی, مجھے بدعتی کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ آپ کے فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب ہے بدعات صحابہ, جن کے مذہب میں صحابہ بھی معاذ اللہ الیاذ باللہ بدعتی ہو جائیں, تو وہ اگر ایک بیچارے 14ویں صدی کے عالم کو بدعتی کہہ دے تو میرے نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. اچھا جی, ایک اور دلچسپ بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, رہے گی تھی بات, اس کو بھی ایڈ کر لیں کہ یہ اپنے اس درس میں تعارض پیش کرنے کا شوق ہے نا ان کو, تو میں تو موضوع سے متعلق تعارض پیش کر رہا ہوں. مجھے مولوی سارد کا, حالانکہ مولانا احمد اللہ خان بریلی کی فتاوی رضویہ جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر اس کا 160 بنے گا جو جدید ہے, اس میں دیوبندی کو مولوی کہنے کو کفر کا ہے. ہو سکتا ہے یہ مولوی صاحب کہیں جی میں نے تو معزز وہ تو اعزاز سمجھ کے اگر مولوی کہا جائے تو کفر بنتا ہے, تو میں نے تو آپ کو صاحب بدعتی بھی کہا. تو مولوی خود اعزازی لقب ہے. یہ دیکھیں, یہ میرے پاس آپ کے فیض احمد اویسی کی ہدایت بخشش کی شرح ہے, جلد نمبر 5. یہ آپ نے خرید لینی, آپ کے پاس نہیں, مجھے پتا ہے. اس کی جلد نمبر 5 ہے, اور اس کے صفحہ نمبر 90, صفحہ نمبر 90 پہ لکھا ہے کہ مولوی مولا والا مسلمانوں کا عالم, یہ مولانا رومی قدس سرہ کا لقب عالم کی طرح بن گیا تھا. یہاں تک کیا, اور آگے جو ہے نا لکھا ہے کہ ویسے لفظ مولوی دور سابق میں ایک بلند قدر لقب تھا جیسے غوث, قطب, ابدال, لیکن چونکہ خطہ ہند کے علماء کرام نے انگریز کو ذلیل و خوار کیا تو اس نے ہندوستان پر قبضہ جمانے کے بعد ان کے لقب کو ایسا گرایا کہ لفظ مولوی انتہائی گرے ہوئے انسان پر بولا جاتا ہے. لیکن میرا تجربہ ہے کہ یہ گرا ہوا لفظ انہی لوگوں کی نظروں میں ہے جو انگریز ہیں یا انگریزوں کے دل دادا, ورنہ الحمدللہ جنہیں دین اسلام سے عشق ہے اور دین اسلام کی ہر ادا کو دل سے محبوب و مرغوب سمجھتے ہیں, ان کی نزدیک اب بھی لفظ مولوی اسی طرح پیارا ہے جیسے انگریزوں کے قدم جمانے سے پہلے کیوں نہ ہو, جب یہ لفظ ہمارے محبوب اولیاء کا لقب ہے. مولوی رومی, مولوی جامی, مولوی نظامی, مولوی
خدا بخش مولوی نور محمد مہاروی وغیرہ وغیرہ. تو مولوی تو بڑا پیارا لفظ ہے، کتب غوث ابدال کے لیے بولا جاتا ہے. تو آپ نے مجھے کتب غوث اور ابدال تو مان لیا مولوی کے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تو میرے گمراہ ماننے والا ہے، اور تو گمراہ ہے اپنے اس قول میں، کیونکہ میں غوث اور کتب ہوں اور ابدال ہوں، اور آپ نے غوث کتب ابدال کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اور وہ تصرفات بھی رکھتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ غوث کتب ابدال نہ تو مشکل کشا حاجت روا ہوتے ہیں، اور بقول چونکہ کہ میں عالم الغیب ہوں اور میں حاضر ناظر ہوں، تو میں یہ اس علم غیب کے متعلق کہتا ہوں، علم غیب کے علم کی بنیاد پر جو تیرا عقیدہ ہے کہ تو گمراہ ہے. تو آپ تو مولوی مجھے بطور ظاہر تحقیری بول رہے ہوں گے. تو آپ کے مولوی صاحب کہہ رہے کہ اس لفظ مولوی کو تحقیر کا سمجھنا یہ انگریزوں کے دل دادا کا شیوا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا لقب ہے. تو آپ نے مجھے مولوی کہہ کر میرا غوث اور کتب اور ابدال ہونا تسلیم کر لیا. ہاں اسے کہتے ہیں جادو جو سر چڑھ کر بولے جو ہے نا. میں نے کہا تھا تیرا کبھی پالا نہیں پڑا، یہ تیرے بس کے روگ نہیں ہیں، ان چکروں میں نہ پڑ. تجھے جس نے بھی پڑھوایا نا ان چکروں میں، وہ خود ہی اس لیے سامنے نہیں آ رہا کہ اسے پتہ ہے کہ مولوی صاحب کیا تو میرا کیا حشر ہوگا. لہٰذا اسی کو ذلیل کرنے دو. ذلیل ہوگا تو ہم کہیں کون سا ہمارے مسلک کا مستند ہے، اور اگر بالفرض کامیاب بھی ہو گیا تو ہم کہیں گے دیکھو نا ہمارے مسلک کے 2% کے آدمی نے دیوبندیوں کے مولوی کو جو شکست دے دی ہے. انہوں نے آگے مجھے مولوی کا بلکہ کون انہوں نے کہا جی میں نے روایت ثلاثہ دکھائی جی، صراط مستقیم سراج، اپنی شکل دیکھو صراط مستقیم. صراط مستقیم فارسی میں تجھے فارسی سمجھ آتی ہے؟ صراط مستقیم اور روایت ثلاثہ اور جی فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب. تو ہندوستان سے آپ کی کتاب چھپی ہے دیوبندیوں کی کتب پڑھنا حرام ہے، دور حاضر کی تقریریں. تو آپ کے مذہب میں تو دیوبندیوں کی کتابیں دور حاضر کی تقریر میں لکھے کہ دیوبندیوں کی کتابیں پڑھنا حرام ہے. تو جب دیوبندیوں کی کتابیں پڑھنا حرام ہے تو آپ یہ حرام کام بطور فخر کی کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو حرام پر فخر کرو کافر. تو آپ تو اپنے فتوے تعارض اسے کہتے ہیں. تو اب اس تعارض سے نکل کر دیکھا، تجھے بڑا شوق ہے نا وہاں کی بات لے کر وہاں کی بات لے کر آپس میں ٹکرانا. اب تو یہ تو اس پر تو ہم نے 4 جلدوں کے ہمارے بڑوں نے 10 گریبان لکھ لی ہے. تیرا میں ایسا تعارض پیش کروں گا تو سر نے یاد رکھے گا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں اب ان چیزوں کے لیے اتنا لمبا چھوڑو. اور اس لیے بھی نہیں کرتے کہ آگے جواب دینے کی سخت نہیں ہے نا، بندہ اس سے بحث کرے جس کے بارے میں امید ہو کہ کم سے کم وہ بات کو سمجھے گا بھی اور پھر جواب بھی دے گا، تو اسے بحث کرتے مزہ بھی آتا ہے. ہمارا ایسے جاہلوں سے ٹاکرا پڑتا ہے کہ جن کو ہماری بات تک سمجھ نہیں آتی، اپنی بات تک سمجھ نہیں آتی، وہ جواب کیا خاک دیں گے. تو ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو شور کے نہیں، ہم ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے حرام کام کیا، پھر اس حرام کو بطور فخر پیش کریں، آپ کافر ہو گئے. پہلے تو اپنا ایمان ثابت کریں. ایک دوسرا آپ اپنا دوسرا کفر بھی سنیں، اور اس کفر میں آپ کے بڑے بھی شامل ہیں. اس نے کہا ہم نے روایت ثلاثہ صراط مستقیم فلاں فلاں کتاب سے اپنا عارضوں کا عقیدہ ثابت کر کے دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بقول آپ کے ہماری کتابوں میں آپ کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ لکھا ہوا ہے، تو یہ تو اچھے عقیدے ہوں گے، یہ تو اچھی باتیں ہوں گی. حالانکہ یہ آپ کے احمد خان کی کتاب ہے جو اللہ جھوٹ سے پاک ہے. یہ اس کا اصل نام نہیں ہے، آپ کے لوگوں نے اس کو اللہ جھوٹ سے پاک ہے کے نام سے شائع کیا. اور اس کا صفحہ نمبر 94 پر یہ بد تہذیب اور بدتمیز آدمی یہ لکھتا ہے کہ دیوبندیوں کی کتابوں پر پیشاب کرنا پیشاب کو ناپاک کرنا ہے. صفحہ نمبر 94 پر یہ دیوبندیوں کتابوں میں یہ بدتمیز آدمی لکھتا ہے کہ تھوکنے کے بھی قابل نہ رہی بلکہ ان پر پیشاب کرنا پیشاب کو اور ناپاک کرنا ہے. معاذ اللہ، یعنی دیوبندیوں کی کتابوں پر پیشاب کرنا معاذ اللہ الیاذ باللہ اس بدتمیز آدمی کے نزدیک اور بد تہذیب آدمی کے نزدیک اور آوارہ منش آدمی کے نزدیک، آوارہ قلم آدمی کے نزدیک پیشاب کو اور ناپاک کرنا ہے. تو ہماری کتابوں میں تو آپ کے عقیدے لکھے ہوئے معاذ اللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو عقیدے ہیں وہ پیشاب سے زیادہ ناپاک ہے، تبھی تو اس کو پیشاب کرنے کو اور پیشاب کو ناپاک کرنا کہہ رہا ہے. تو یہ تو آپ کے، تو اگر ہماری کتابوں میں آپ کے عقیدے لکھے ہوئے تو یہ کہہ رہے کہ اس پر پیشاب کرنا روا ہے، بلکہ پیشاب کرو گے تو اور ناپاک ہو جائے گا. تو 2 باتیں، اگر وہ آپ کے عقیدے ہماری کتابوں میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے، تبھی ان پر پیشاب کرنے کو پیشاب ناپاک کرنے سے مترادف قرار دیے. اور اگر وہ عقیدے درست ہے تو پھر مولوی احمد خان ان پر پیشاب کا فتویٰ دے کر، پیشاب کرنے کا فتویٰ دے کر خود دین اسلام سے خارج ہو گیا کہ وہ اہل سنت اور اسلامی عقیدے پر جو پیشاب کرنے کا فتویٰ دے اس سے بڑا نجس، ناپاک اور بے ایمان دنیا میں کوئی نہیں. یہی وجہ کہ فتاوی مظہریہ اس کے صفحہ نمبر 409 پر باقاعدہ اس پر فتویٰ لگا کہ یہ کہنا کہ دیوبندیوں کی کتابوں پر پیشاب کرنا، اسے تعارض کہتے ہیں، دور کرو، کہ
کہتے بیشتی زیور کے متعلق ایسے ناپاک لفظ استعمال کرنا بہت درجے اس کی توہین ہے، قائل پر توبہ لازم ہے۔ گو بعض مسائل اس میں عالموں کے خلاف ہے، لیکن اکثر مسائل عالموں کے موافق ہے، جن کا ایسی توہین جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مسائل اس میں عالموں کے موافق ہے، لہذا ایسی توہین جائز نہیں اور توبہ اس پر لازم ہے۔ تو آپ کے بقول آپ کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں آپ کے عقیدے لکھے ہوئے ہیں، یعنی بقول آپ کے اہل سنت کے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور یہ آپ کا روحانی ابا جی کہتے ہیں کہ ان پر پیشاب کرنا ہے، پیشاب کو ناپاک کرنا ہے، تو یہ اہل سنت کے عقیدوں پر پیشاب کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور فتاوی مظہریہ والنظر اس پر توبہ لازم ہے۔ تو اگر وہ عقیدے دو حال سے خالی، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اگر اہل سنت کے عقیدے ہیں ہماری کتابوں میں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو اس پر پیشاب دینے والا خود جو یہ فتویٰ دے رہا ہے وہ خود پیشاب زدہ نجس اور پلیت اور ناپاک اور بے ایمان ہے، اس پر توبہ لازم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اقرار کر لیں کہ آپ کے عقیدے پیشاب سے بھی بدتر ہیں، تبھی آمدہ خانوں پر پیشاب کرنے کو جائز قرار دے رہا ہے۔ آگے چلیے، ہم نے کہا تھا ہم نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ حضرت مولانا نواز حنفی صاحب کی وجہ سے شہرت کا چس اس کو چڑھ گیا ہے، تو اب وہ انگور کھٹے بیچارہ جو ہے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ بھی آگے سے کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بھی آپ کی شکل اور حنفی صاحب کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ خدا کا خوف کر لیا، کوئی شرم حیا ہونی چاہیے۔ تو میرے سامنے بیٹھے گا تو میں تیرے سر پہ قرآن رکھ کے جھوٹ کا ثبوت تجھ سے مانگوں گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو لانتی جھوٹ بولا ہے۔ اگر تو نے مولانا نواز حنفی صاحب دامت برہمن کی شکل نہیں دیکھی تو نے اس کے خلاف ویڈیو کیسے بنا لی؟ اس کا نام تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ شکل دیکھی ہے تو ویڈیو بنا رہا نا۔ اور میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، طارق مسعود صاحب یا نواز حنفی صاحب کے علاوہ کوئی اپنی ویڈیو کوئی اپنی خدمات بتانا جو اس سے پہلے وائرل ہوئی، کوئی تیری خدمات۔ تو جب کوئی نہیں اور تو وائرلی انہی کے نام سے ہوئے تو پھر اس کے اقرار کرنے میں تجھے کیا شرمندگی؟ میں غلط بات تو نہیں کیا رہا میں کہ میری شکل نہیں دیکھی تو حوض کے مینڈک کو واقعتاً ہم نظر نہیں آئیں گے۔ تو حوض کا مینڈک ہے جو صرف بارش میں ٹرٹر، موسمی مینڈک ہے، بارش میں ٹرٹر کرنا جانتا ہے۔ تجھے اگر ہم نظر نہیں آتی، ہماری شکل تو نے نہیں دیکھی، تو حوض سے نکلے گا تو تجھے معلوم ہوگا دنیا میں کیا کیا ہے۔ میرے بارے میں معلوم کرنا ہونا تو ذرا تیرا خطیب ہے پنجاب کا سمر عباس قادری، پوچھنا ذرا اس سے کہ سمر عباس قادری صاحب یہ ساجد خان کون ہے کراچی والا جس کے بیانات میں آپ ذکر کرتے ہیں حنیف قریشی کا رد کرنے کے لیے؟ پوچھنا ذرا اس سے، وہ تیری تسلی کرائیں گے ساجد خان کون ہے۔ پھر چلے جانا پنڈی، حنیف قریشی ذرا پوچھنا کہ ساجد خان کون ہے، وہ تیری تسلی کروائے گا۔ پھر بھی اگر تسلی نہ ہوئی تو ہمارے کراچی آ جانا، یہاں تمہارا پیر طریقہ سنت زیغ میں اہل سنت بیٹھا ہوا ہے مظفر حسین قادری، اس سے ذرا پوچھنا کہ ساجد خان کون ہے جس کی کتابوں کا جواب لکھنے کے لیے آپ نے تنخواہ پر پوری ٹیم بٹھائی ہوئی ہے، یہ تجھے میرا تعارف کروایا۔ اس پر بھی تسلی نہ ہوئی نا تو رضا مصطفیٰ جو تمہارا ماہنامہ ہے گجرانوالہ، اس کے پاس جانا، اس سے پوچھتے کہ ساجد خان کون ہے کہ جس کے رد میں چھپنے والی کتابوں پر تبصرے آپ کرتے، ساجد خان کا نام لے کر تبصرے کرتے۔ تجھے میں نہیں جانتا جینا، شکل دیکھ تجھے میں نہیں جانتا جینا۔ اور اگر پھر بھی نہیں جانتا تو پچھلے ہفتے سے میں تجھے کال کر رہا ہوں، تو میری کال نہیں اٹھا رہا، تو ہمت کر، جرت کر، میری کال اٹھا، میں تجھے 5 منٹ میں اپنا تعارف کروا دوں گا۔ جب تو کال کاٹ کر جو ہے نا سانس لے گا نا، تیری سانس پھولی ہوگی تو تجھے معلوم ہو جائے گا میں کون ہوں، تجھے نہیں جانتا۔ آگے اس پر بڑا ناراض ہوا جی مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ہے وہ ہم کو کافر کا کیجیے، ہم حاضر ناظر والا عقیدہ رکھتے ہیں جو ہے، اور یہ شرک کا عقیدہ ہے، اس پہ کیا غلط بات ہے؟ میں اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب کا دفاع نہیں کر رہا اور نہ میں کروں گا، وہ جانے ان کا کام جانے، ان کے اقوال جانے، لیکن اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے کہہ دیا کہ حاضر ناظر کی بنیاد پر تم لوگ مشرک ہو تو کون سی غلط بات کہی؟ اس میں سے ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے فتاوی مسعودی، تیرے کال نہیں ہے مجھے معلوم ہے، اب اس کو تلاش کر کے تجھے ملے گی کہاں سے؟ یہ فتاوی اپنے مفتی اعظم ہند کی فتاوی مسعودی، وہ مصطفیٰ رضا خان والا مفتی اعظم ہند نہیں ہے، تمہارے یہاں بھی تو ہر بلاک کے نیچے مفتی اعظم اور مفسر قرآن بیٹھے ہوئے نا۔ تو یہ فتاوی مسعودی، اس کا صفحہ نمبر 529 ہے، 529 پہ واضح ہو کہ یا رسول اللہ کہنا وقت سونے اور نشست اور ہر کار وغیرہ کے وقت ممنوع ہے، اور بنیت حاضر و ناظر کہنا موجب شرک ہے۔ حاضر ناظر کیے سے جب یا رسول اللہ کہیں گے تو یہ موجب شرک لازم ہو جائے گا۔ تو آپ بتاؤ تم اسی نیت سے کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو مشرک تو تمہارا مولوی فتویٰ دے رہا ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب کو کیوں روکتے ہو؟ اگلا یہ فتاوی لطیفیہ، یہ تیرے پیو دال بھی نہیں ہے، یہ آپ کو ہندوستان سے لینی پڑے گی۔ یہ فتاوی لطیفیہ مجھے پتا تیرے پاس نہیں ہے، تجھے میں جانتا ہوں، تیرا علم بھی جانتا ہوں، تو نے جتنی اپنی بغل میں کتابیں رکھی ہیں ایک مقالات میرے اٹھا لے تو یہ پوری ہو جائیں گی جو ہے نا۔ یہ حاضر ناظر کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بولنا کیسا ہے، یہ صفحہ نمبر 248 ہے۔
جواب اس کا یہ کہ ایسا بولنا جائز نہیں اور بولنے والا مشرک ہے، اس لیے کہ ہر جا حاضر اور ناظر رہنا مخصوص خدا ہی کا کام ہے، اس کام میں کوئی مخلوق شریک نہیں۔ بحر الرائق اور عالمگیری اور فصول عمادی اور مختار الفتاوی اور خلاصہ اور خانیہ میں کسی شخص نے شہادت سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کیا تو صحیح نہیں، پھر کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر جا حاضر و ناظر رہنے پر غیب دانی پر حضرت کے اقرار کرنا عالم الغیب کے فرمودہ سے یعنی لا یعلم الغیب الا اللہ سے منکر ہونا ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے منکر ہو کر حاضر ناظر کا اور میں غیب کا عقیدہ رکھ کر کافر اور مشرک ہو گیا۔ تو یہ تو آپ کے لوگ لکھ رہے ہیں، یہ فتاوی لطیفیہ، یہ فتویٰ تیرے پاس نہیں ہے لیکن مل جائے گا تجھے، یہ فتاوی ارشادیہ ہے، لاہور سے چھپی ہے، یہ اپنا عمدۃ الفقہاء والمحدثین مفتی محمد ارشاد حسین فاروقی مجددی رامپوری کے فتاوی کا مجموعہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جی ہے 167۔ اس میں لکھتے ہیں ندا کے بارے میں کہ حاضر اور ناظر اور ہر جگہ ہر وقت سننے والا جان کر کسی کو سوا اللہ تعالیٰ کے پکارنا جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کو حاضر ناظر سمجھ کر پکارنا جائز نہیں، مشرک ہو جاتے ہیں، پلید ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اگر مفتار موصوف صاحب نے کہہ دی، حوالہ دیکھتے رہے، بس مزے کرتا رہے، تو بھی کیا یاد رکھے گا؟ تیری طرح نہیں کہ یہ کتاب اٹھائی تو یہ ہڑبوں، وہ کتاب اٹھائی وہ، میری طرح باقاعدہ موضوع سے متعلق کتاب اٹھا، باقاعدہ پڑھ اس کو۔ یہ جلد نمبر 2 ہے انوار شریعت، یہ بھی تجھے مل جائے گی، کہ تیرے پاس ہے نہیں لیکن مل جائے گی۔ بعض کتابیں تو ایسے وہ تیرے کو ملنی بھی نہیں ہے، وہ ایک مستقل لکھنے تجھے مل جائے گی، ہے نہیں تیرے پاس، تو یہ بھی ذرا لے لینا، یہ تیرا مناظر اعظم ہے۔ کہتے انبیاء و اولیاء و صالحین کو ہر وقت و ہر لحظہ میں حاضر ناظر نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہر وقت حاضر و ناظر ہونا خداوند کریم کا خاصہ ہے۔ دیکھو، ہر وقت حاضر ناظر خداوند کریم کا خاصہ ہے، تو اللہ کا خاصہ جو غیر مانے وہ مشرک نہیں، تو کیا ہے؟ یہ ایک اور فتاوی سلطان الفقہ فتاوی نظامیہ، اور جناب جی یہ بھی لاہور سے چھپی ہے، آپ کے قول ہے نہیں، یہ بھی کیا کریں، لیکن لے لینا، اس کو یہ بھی مل جائے گی، تھوڑی تلاش کرو گے۔ اس کا صفحہ نمبر 533 ہے، انبیاء و اولیاء و صالحین کو ہر وقت و ہر لحظہ میں حاضر و ناظر نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہر وقت حاضر ناظر ہونا خداوند کریم کا خاصہ ہے۔ یہ سارے 1 حوالہ، 2 حوالہ، 3 حوالہ، 4 حوالہ، 5 حوالہ اور بھی ہیں، یہ 5 حوالے میں نے آپ کے گھر کے دیے کہ اللہ کے سوا انبیاء اولیاء کو حاضر ناظر سمجھنے والا مشرک ہے، کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، پلیت ہے۔ تو اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے اس عقیدے کی بنیاد پر آپ کو کہہ دیا یا میں نے کہہ دیا تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ اپنے ان اکابر کی قبر اکھاڑو۔ یہ جو آیت آپ نے پڑھی نا، عقل اتنی ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ آیت پڑھنے کا آداب کیا، کہ پہلے تعوذ پڑھا جائے گا، بسم اللہ پڑھا جائے گا۔ آپ قرآن کی آیت پڑھنے کے آداب تجھے نہیں آتے، اور باتیں کرتے ہیں حضرت حنفی صاحب کی، باتیں کرتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کی۔ یہ آیت تجھ پر فٹ ہونے والی ہے۔ اچھا جی، یہاں تک تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات جی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر مشکل کو حل کروں گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے۔ جیسے جو میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج، کوئی مائی کا لال شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اپنی کتابوں سے یہ ثابت کر دے کہ انہوں نے کہا کہ میرے نام سے مانگو، میں تمہاری مشکلات حل کروں گا، میں چیلنج کرتا ہوں۔ اس کی جگہ مجھے کوئی مائی کا لال چیلنج کرے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اپنی کتابوں سے ثابت کر کے غیر اللہ سے مانگنے والا شیخ کے نزدیک مشرک ہے، غلط کام کر رہا ہے، گمراہ ہے، میں ثابت کرنے کو تیار۔ اپنے مولوی کی لکھی نہ خدا کا خوف ہے، نہ شرم ہے، نہ ہے، اپنے مولوی کی کتاب لکھی اٹھا کر پیش کرے کہ شیخ ہی کہتے ہیں، کوئی خدا کا خوف کرو۔ اگر اور جی آگے کا جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جی شیخ سے مانگو، شیخ مشکلات حل کرنے والا ہے، تو یہ آپ کی مولوی کی کتاب ہے، تحقیق الاکابر، فیض احمد اویسی، صفحہ نمبر 240۔ اس میں لکھا ہے کہ حکیم مظفر حسین نے لکھا ہے کہ یا شیخ عبد القادر شیئا للہ کے بارے میں مولوی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی نے فتوی کفر و شرک کر دیا ہے، اور علماء دین نے بھی دیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو یہ ہم اگر مطالبہ کرو ہم پیش بھی کر دیں گے۔ تو اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ کہا کہ معاذ اللہ شیخ عبد القادر جہاں سے مانگو ما فوق الاسباب میں، تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اور دیگر اکابر نے تو ایسا کہنے والے کو کافر کہے، کفر کا فتویٰ لگائے، تو شیخ عبدالحق محدث تو کافر ہو گئے۔ اسے تعارض کہتے ہیں، حل کر کے دیکھا۔ اور شیخ کے بارے میں ان کے کیا گندے عقیدے، کیسے غلیظ عقیدے، اسی کتاب میں لکھے حضرت میرا محی الدین حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ عجیب طرز کی توحید میں فناتے ہیں۔ عجیب طرز کی وہ توحید کیا تھی؟ اس لیے جو لوگ ان کو یاد کرتے ہیں ان کو خداوند کریم کی محبت زائل ہو جاتی ہے، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ایسے عقیدے رکھنے والا۔
وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو سرنے کی توحید کی دعوت دیتا، یہ بدبخت ان کے بارے میں کہتے کہ وہ ایسی توحید میں غرق تھے کہ جو شیخ سے محبت کرتے ہیں اس کے دل سے اللہ کی محبت ظاہر ہو جاتی، وہ پھر اللہ کا نہیں لیتا. تو اسی بنا پر تمہیں ہم مشرک کیا ہیں، تو پھر ناراض کس بات پر ہوتے ہو؟ اب جی ناراض اس بات پر ہوتے جی ہمیں مشرک کہہ دیا، جی مفتی طارق مسعود صاحب نے ہمیں مشرک کہہ دیا، مولوی ساجد نے ہمیں مشرک کہہ دیا. بھائی کیوں ناراض ہوتے ہو؟ بجائے ناراض ہونے کا ہم سے مطالبہ کرو. جیسے مثال کو میں نے آپ سے مطالبہ کیا، میں آپ سے ناراض نہیں، میں نے آپ سے مطالبہ کیا، آپ نے اصول یہ پیش کیا کہ اپنی کتاب سے تعویل پیش کرو، تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ امام نانوتوی کے شعر کا جو مطلب تو نے بیان کیا ان کی اپنی کتاب سے ثابت کر کہ یہ مطلب ہے. آپ ہم سے مطالبہ کریں کہ کیوں ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں؟ اس میں ناراض ہونے کی اور پاگلوں کی طرح کبھی یہ کتاب اٹھا رہے، کبھی وہ کتاب اٹھا رہے، کبھی کیا بول رہے، کبھی کیا بول رہے، یوں کر کے کتاب اٹھا رہے. ہمیں یوں کر کے اردو کتاب اٹھا کر ہم پر ہو مت ڈال. تیرے جتنے بغل میں کتابیں رکھی ہیں میرا ایک شلف اس کو پورا کر لیتا ہے، مجھ پر روب مت ڈال. میرے سامنے بیٹھے گا میں تجھے کتابیں بتاؤں گا، اور وہ روب تو تجھے پتہ چل بھی گیا کہ کتابوں کے متعلق میرا کیا ذوق اور کیا مزاج ہے نا. 4-5 کتابیں اردو بازار سے اور داتا گنج بخش سے لے کر ہم پر روب ڈال دیجیے میرے پاس کتابیں. یہ جی صفحہ نمبر یہ 53 ہے، لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب. اس کا صفحہ نمبر 53 ہے. پیر نسل گولوڑی کی اشرف سیالی کے بارے میں لکھتا ہے، کیا سیالی صاحب اس وقت پاکستان بھر میں موجود سنی بریلوی کہلانے والے تمام لوگوں اور بالخصوص عوام، صرف عوام نہیں علماء مفتیان بھی، ہاں بالخصوص عوام بھی اس میں شامل، عموم میں علماء اور مفتیان بھی شامل ہے، اس جیسے مشرک مولوی بھی شامل ہے، کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ ان کے عقائد میں جراثیم شرک نہیں ہے؟ جراثیم گارنٹی دے سکتے؟ تو یہ تو پیر نصیر کہہ رہے کہ ہمارے عوام تو کیا ہمارے علماء مفتیان بھی شرک کے جراثیم میں مبتلا ہے. تو اگر مفتی طارق مسعود صاحب یا میں نے مشرک آپ کو کہہ دیا تو ہم کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور ہمارے نیم خواندہ مقررین و خطباء نے جو خوش اعتقادی و بے جا نیاز مندی آگے تو خدا را مجھے بتائیے کہ اس بدعت و شرک کی چلتی ہوئی آندھی میں اگر سختی نہ کی جائے تو اور کیا کیا جائے؟ اشتباہ شرک تک سے بچنے پر سید امجد حیدرآبادی کا چھوٹے صدر، یعنی اس جب عوام اور علماء بھی شرک میں مبتلا ہو تو اس موقع پر اگر سختی نہ کی جائے تو کیا کی جائے؟ تو اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے سخت فتویٰ دے دیا، میں نے سخت فتویٰ دے دیا، تو ناراض کس بات پر ہوتے؟ یہ آپ کی وقت کا میں حوالے، یہ خدا کو یاد کر پیارے نہیں ہے تیرے پاس، مجھے پتا ہے یہ تلاش کرنے کی کتاب عبدالحکیم شرف قادری کی. یہ پوری کتاب اس نے اس موضوع پر لکھی ہے کہ ہم لوگ اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم پیروں سے محبت کرتے ہیں، اور پیروں کی محبت کی وجہ سے ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت نکل گئی ہے، شرک آگے توحید کو ہم چھوڑ چکے. پوری کتاب اس پر لکھی ہے، مجھ سے مطالبہ کر، میں تجھے حوالے دوں گا باقاعدہ اس کے اوپر. باقی وہی بات ہے جو آپ نے کہا فلاں حوالے میں یہ ہے، فلاں حوالے میں یہ، فلاں حوالے، اس وقت فلاں حوالے کی بحث نہیں ہے، اس وقت صرف امام نانوتوی اور مولانا نواز صاحب کی بحث ہے. جب فلاں حوالے کی بحث ہوگی تو میں اس کا بھی جواب دوں گا، لیکن مختصر یہ سن لیں کہ ان حوالے میں کہیں کرامت کا ذکر، ہم کرامت کے منکر نہیں، کہیں تصرفات کا ذکر، تصرفات کے منکر نہیں، تصرفات الگ ایک اصطلاح ہے، کہیں اس کے اندر توسل کا ذکر ہے، استشفاء کا ذکر ہے، توسل استشفاء کے منکر نہیں ہے. ما فوق الاسباب استمداد کا کہیں ذکر ہو جو کرامت سے خارج ہو، جو اس توسل سے خارج پیش کر میں جو فتویٰ تو مانگنا چاہے میں لگانے کو تیار ہوں. یہ آپ نے امداد المشتاق وغیرہ ارواح ثلاثہ تھانوی کی کتب ہے نا، کاجیون کی کتابوں ثابت کرو. یہ حضرت حکیم الامت مناشف علی تھانوی کے مقالات حکیم الامت، اس کی جلد نمبر 19 ہے، اس پر پورا عبد القادر رسالہ ہے جس میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اسی قسم کے سوالات کیے گئے کہ مدد ان سے مانگنا، ما فوق الاسباب میں مشکل کشائی میں ان کو پکارنا، ان کو حاجت روا. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنے ذل کے وقت مشرق یا مغرب سے مجھ کو پکارے گا تو میں اس کا فریاد رس ہو کر اس کی سختی کو دور کر دوں گا، اور جو نا یہ حاجت روا وغیرہ ماننا شیخ کو، اسی کے بارے میں پورا رسالہ لکھے کہ شیخ کے بارے میں ایسے عقیدے رکھنے والا کافر اور مشرک. تو وضاحت ہم نے دے دی ان کی کتابوں سے، وہاں کہیں کرامت کا ذکر، کہیں توسل کا ذکر ہے، ما فوق الاسباب کا ذکر نہیں ہے. اب آئیے ایک آخری جواب میں آپ کو دیتا ہوں امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کہ انہوں نے اگر غوث اعظم کا یہ جو کتابیں آپ نے پیش کی اس میں کہیں تصرف ہے، کہیں استمداد ہے، اگر ہمارے بزرگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کہیں پکارا ہے، کہیں غوث اعظم کا ہے، کہیں پکارا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کی کتاب ہے پیر نسل گولوڑی کتاب حضرت پیران پیر کی شخصیت، سیرت اور تعلیمات، اس کا صفحہ نمبر 50 ہے. کہتے فوت شدگان سے استغاثہ و استعانت کو ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا. تو جس عقیدے کا ثبوت قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں تو اس کو کیسے رسول کا عقیدہ کہتا ہے؟ اور دنیا میں بھی ما فوق الاسباب قسم کے استغاثے کی کسی سے امید رکھنا بھی نہیں. آگے عجیب الفاظ لکھتے صفحہ نمبر 51 پر عجیب الفاظ ہے
رہی یہ بات کہ بعض اسلاف کرام اور بزرگان دین کے منظوم یعنی نظم یا منثور یعنی لکھے ہوئے کلام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے بھی استمدادی کلمات کا ثبوت ملتا ہے، جیسے مولوی صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں دو امور توجہ طلب ہے، بڑے مزے کے۔ ایک یہ کہ انہوں نے اگر کہیں ایسے کلمات ادا کیے تو محض اپنے ذوق و شوق کی تکمیل اور پھر اپنے اندر بھڑکنے والے آتش اضطراب کو فروغ کرنے کی خاطر ندائیہ انداز اختیار فرمائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے کوئی محب مخلص اپنے محبوب کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پکارتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی دور ہو، یا یہ کہ جیسے بچہ رو کر ماں کے سامنے فریاد کرتا ہے، یا اولاد مصیبت پڑنے پر اپنے وفات یافتہ والدین کو پکارتی ہے۔ یہ عمل زندگی میں بھی کیا جاتا ہے، ان کی وفات کے بعد بھی۔ یہ ایسے حقائق جنہیں ہم روز مرہ کی زندگی میں مسلسل دیکھا کرتے ہیں۔ دوسرا امر یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں نے ایسے کلمات فرمائے بھی تو ان کا ذاتی ذوق ہے، ان کی تعلیم نہیں، اور نہ انہوں نے اسے کوئی شرعی حیثیت دے کر کسی اور کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ بڑی زبردست عبارت ہے، مولوی صاحب کو سمجھ نہیں، مجھے پتہ ہے، تبھی میں آسان الفاظ سمجھا رہا ہوں کہ اگر کسی بزرگ نے اپنے اشعار میں یا کسی نثر واقع وغیرہ میں کسی بزرگ کو پکارا بھی ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی نے مولوی صاحب ثابت کرنا چاہ رہے، تو وہ ایسے جیسے اولاد اضطراب میں تکلیف میں بعض اوقات بے اختیار ہو کر اپنے ماں باپ کو پکارتی ہے۔ ماں باپ کو پکارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ مشکل کشا حاجت روا ہیں یا اس کی مشکل کشائی حاجت روائی میں وہ اختیار رکھتے نہیں، بلکہ دل مضطرب کو سکون دینے کے لیے اس اضطراب کرنے والے یا اضطراب شدہ مضطرب یا مضطرب اس کو سکون دینے کے لیے بے اختیار کے آدمی کی جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور عام طور پر دنیا کے غموں کے اندر جو اس کے سب سے قریب ہوتے ہیں اسی کو پکار لیتا ہے۔ تو جیسے ایک بچہ اپنے ماں کو پکارتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مشکلات میں میری یہی ماں قریب تھی اور یہی مجھے اپنے گود میں لیتی تھی، تو بعض اوقات اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بے اختیار انداز ذوق اور شوق میں الفاظ ندائیاں ان بزرگوں کے بارے میں ان کی زبان سے نکل گئے، قلم سے نکل گئے، وہ ان کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے، جیسا کہ وہ بچہ اپنی ماں کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے۔ اور نمبر 2، بالفرض یار جو بھی مانا ہو، اگر ایسا کیا بھی ہے تو کہتے ہیں ان کا ذوقی مذہب ہے، یہ بطور تعلیم نہیں ہے، کسی پر حجت نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے ہماری کتابوں میں لکھا بھی ہے جو بقول آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اس پیر کے فتوے کی روح سے وہ ان کا ذوق تھا، ایک وجدانی کیفیت تھی، ایک مدہوشی کی کیفیت تھی، وہ ان کی تعلیمات نہیں تھی جو آپ کر کے مانو تمہاری کتابوں میں لکھے مانو، وہ ماننے کے لیے نہیں تھا، وہ بس لکھ دیا، وہ صرف لکھنے کی حد تک تھا۔ یہ آپ کی کتابیں ہیں، اور بھی یار حوالوں کے اتنے ڈھیر، اب میں کیا کون سا حوالہ پیش کروں۔ اتنا ہی کہوں گا کہ اگر یہ کتاب کہیں سے مل جائے نا تو ذرا پڑھ لینا، اور پیرانے پیر کے عقیدے بھی پڑھ لینا کہ وہ توحید میں کتنے مست ہے۔ دیگر بھی حوالے ہیں، میں اب تمام حوالے تو پیش نہیں کر سکتا، یہ مختصر میرا تبصرہ تھا۔ مولوی صاحب سے میں پھر کہوں گا کہ صرف 2 باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں۔ ایک، امام نانوتوی رحمہ اللہ نے ان اشعار میں ما فوق الاسباب شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا ہے، وہ آپ اپنے اصول سے انہی کی کتاب سے ثابت کریں گے، فتویٰ لگانے کا ہم ذمہ دار بس۔ اور اس کا تعارض اس معنی میں مولانا نواز حنفی صاحب سے آ رہا ہے، ہم نے اس کے مقابلے میں حضرت خود امام نانوتوی کی کتابوں سے ثابت کر دیا کہ وہ ما فوق الاسباب کو کفر اور شرک کہتے ہیں۔ اور نمبر 2، خود آپ کی پیر نصیر گلڑی کی کتاب سے ثابت کر دیا کہ غوث اعظم کا معنی یہ ہوتا ہے، اور وہی امام نانوتوی کی مراد تھی، اور مولانا نواز حنفی صاحب بھی اسی معنی اور مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ باقی ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہمارا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میرا آخری جواب تھا۔ آئندہ آپ نے جو بھی چبلے مارنی ہو تو وہ چبلے اگر قابل توجہ ہوں تو ہمارا کوئی شاگرد ان کا جواب دے گا۔ ہم آپ کے ساتھ، اگر آپ نے، کیونکہ آپ لوگوں بھی تو ہے نا شور کا چسکا بھاگ گیا، ہم پھر دوہرا دیتے ہیں کہ اگر ہم سے اب آپ نے بات کرنی ہے تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر آپ آدھا گھنٹہ 45 منٹ جو ہے نا اپنے قیمتی وقت سے نکال کر آپ کی چبلیات کا جواب دیں۔ ایک ہی وقت آپ ہم سے لیں دو بدو بیٹھنے کا، وہیں ہم اپنے سارے مسائل کرنے کو تیار ہیں۔ آپ میں ضرورت ہے تو میرے آمنے سامنے بیٹھ کر مسئلوں کو حل کریں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور نہیں کریں گے مجھے پتہ ہے تو پھر وہی بات، آپ کا مقصد اور مطلب صرف شہرت ہے، اور وہ آپ کو مل گئی کہ ہم جیسے لوگ بھی آپ دوسروں کو جاننے لگ گئے۔ وما علینا الا البلاغ